پنو، آپ اور میری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ایک شہزادے ہو اور میں ایک دھوبی کی بیٹی ہوں۔ تم لوگ جاؤ اپنے بھائی پنوں کو واپس لے کے آؤ۔ اس کی شادی سسی سے نہیں ہو سکتی، وہ ایک دھوبی کی بیٹی ہے۔ سسی، میں آپ کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سسوی اور پنو کی۔ سسوی بمبور کی رہنے والی تھی۔ اصل میں سسوی ایک مہاراجا کی بیٹی تھی جسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ وہ اتنی تو مشہور ہوگی، ہند سندھ میں اس کا نام مشہور ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، جب بادشاہ کو بیٹی کی اولاد ہوئی تو بادشاہ کو ان نجومیوں کی بات یاد آ گئی۔ اس سسوی کو ایک صندوق میں ڈال کر کا سامان تھا اس نے ساتھ ہی رکھا، بہا دیا۔ اسی دوران بمبور کے شہر میں ایک دھوبی بھی رہتا تھا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا۔ وہ دھوبی دریا کے کنارے پہ جا کر کپڑے دھوتا اور چند پیسے ملتے اپنے گھر کا گزر بسر کر لیتا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ دھوبی کپڑے دھو ہی رہا تھا، دریا میں اسے ایک صندوق نظر آئی۔ جب وہ آگے جا کر اس پیٹی کو نکالا، ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اسی کے ساتھ کچھ سامان بھی ساتھ میں تھا۔ پہلے تو اس دھوبی نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا اور اس نے صندوق سے بچی کو نکال کر گھر لے آیا، اور جب اپنی زوجہ کو اس نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو اس نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے اولاد سے محروم رکھا تھا۔ وہ سسوی کو وہاں پر پالنے لگے اور وقت کے ساتھ سسوی بڑھتی گئی اور اس کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ سسوی اتنی خوبصورت اور عقل مند تھی جو اس کی دور دور تک اس کے نام کے چرچے سنائی دیتے تھے۔ اور سسوی وہاں بمبور میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا جہاں پر وہ کچے مٹی کے برتن بیچا کرتی تھی۔ کیچ مکران بلوچستان میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا بیٹا تھا پنو۔ جب اس پنو تک سسوی کے حسن کی خبر پہنچی تو پنو نے بھی سوچا چلو ایک بار یہ دیکھ لیتے ہیں سسوی کتنی خوبصورت ہے۔ تو پنو کیچ مکران سے روانہ ہوا، اپنے قافلے کے ساتھ پنو بمبور پہنچا۔ پنو نے جب سسوی کو دیکھا تو وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ پنو نے اس دن تو سسوی سے کچھ مٹی کے برتن لیے اور پنو بمبور میں کچھ دن کے لیے مقیم ہوئے، لیکن پنو کے خواب اور خیال میں صرف ایک کی لڑکی بستی تھی جس کا نام تھا سسوی۔ پنو سسوی کے پاس آتا رہا کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ۔ کبھی وہ کسی برتن کا بہانہ کرتا کہ یہ برتن صحیح نہیں ہے، یہ برتن ٹوٹا ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں تو مجبور ہو چکا تھا لیکن وہ سسوی سے اظہار نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے، وہ دونوں کی دوستی پیار میں بدل گئی اور ایک دن پنو نے سسوی کو کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سسوی نے اسے کہا آپ اور میرا ملاپ نہیں ہو سکے گا۔ جس پر پنو نے پوچھا کیوں نہیں ملاپ ہو سکتا؟ اس نے کہا اے پنو، آپ کیچ مکران بلوچستان کے بادشاہ کے بیٹے ہو اور میں ایک دھوبی کی بیٹی ہوں۔ ایک بادشاہ کا ایک نوکرانی سے شادی کا، ہم دونوں کا پیار تو چل سکتا ہے لیکن شادی کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ پنو نے سسوی کو بولا میں آپ کی خاطر پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھی آپ کو پانا چاہتا ہوں۔ جب کیچ مکران پنو کے والد کو پتا چلا کہ پنو شادی کر رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور پنو کو وہاں سے کیسے بھی کر کے واپس لے آؤ، کیونکہ اگر پنو کی شادی وہاں ہوگی تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ وہ کہاں ایک دھوبی کی بیٹی اور ہم لوگ کہاں بادشاہ، یہ نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے پنو کے بھائی کیچ مکران بلوچستان سے روانہ ہوئے اور شام ہوئی وہ بمبور کے شہر پہنچے، جس پر سسوی بھی بہت خوش تھی اور پنو بھی بہت ہی خوش تھا، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا جو سسوی اور پنو کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ پنو کے بھائیوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور سسوی نے جب رات کا کھانا ان کے لیے بھیجا تو انہوں نے اسی کھانے میں نشہ ملا کر اور پنو کو کھلا دیا۔ تو پنو کے بھائیوں نے راتوں رات پنو کو اٹھایا اور کیچ مکران روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی اور سسوی اٹھی تو نہ تو کوئی قافلہ تھا، نہ پنو تھا، نہ پنو کے بھائی۔ سسوی ننگے پاؤں گھر سے بھاگتی ہوئی باہر آئی اور پوچھنے لگی، کیا کسی نے میرے پنو کو دیکھا ہے؟ لیکن کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پنو کے بھائی راتوں رات پنو کو یہاں سے لے کے گئے ہیں کیچ مکران۔ سسوی تپتی ہوئی ریت پہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی پنو کی تلاش میں جا رہی ہے، لیکن سسوی کو پنو کا کسی نے کوئی پتہ نہیں بتایا کہ پنو کہاں پر ہے، اور سسوی بھی تھک چکی تھی۔ تو وہاں پر ایک چروار اپنی بکریاں چروا رہا تھا۔ سسوی نے جب اس چروار سے پوچھا، کیا آپ نے میرے پنو کو دیکھا؟ اس چروار نے پہلے تو کہا، نہیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ جب سسوی نے اس سے پانی مانگا تو اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ ایسے ویران ریگستان ہے جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنی نفسیاتی خواہشات کو ظاہر کرتے ہوئے تو سسوی نے اسے کہا، اے بک بک، میرا پیار پاک ہے، خدا سے ڈر، میرے نزدیک نہیں آ، میں پنو کی ہوں اور پنو کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن شیطان اس کے دماغ پر حاوی تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو سسوی نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے دل میں صرف پنو ہے، پنو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، کھل جا، اور سسوی اس زمین کے آگوش میں چلی گئی۔ جیسے ہی سسوی زمین کے آگوش میں اندر چلی گئی تو وہاں پر جب پنو کا نشہ ختم ہوا تو پنو نے دیکھا کہ میری سسوی کہاں ہے۔ تو پنو بھی وہاں سے کیچ مکران بلوچستان سے پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا سسوی کی طرف آنے لگا۔ پنو کی بھی اسی چروار سے ملاقات ہوئی اور پنو نے اس چروار سے پوچھا، کیا آپ نے میری سسوی دیکھی؟ تو پہلے تو وہ چروار ڈر گیا، لیکن اس نے اتنا ہی کہا، جی ہاں، ایک عورت روتے ہوئے ننگے پاؤں اور وہ پنو پنو کہہ کر پکار رہی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا، میں پنو کی ہوں، پنو کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اس زمین میں اندر چلی گئی ہے۔ جب پنو نے سسوی کا دوپٹہ دیکھا تو پنو رونے لگا، اتنا رویا کہ پنو بے ہوش ہو گیا۔ جب پنو ہوش میں آیا تو پنو نے بھی اللہ سے یہی دعا کی، اے میرے مالک، مجھے سسوی کے بغیر جینا نہیں ہے، سسوی کے بغیر میں جی نہیں سکتا، میرے دل میں سسوی ہے، اسی لیے اے میرے اللہ، زمین کو حکم دے دے وہ کھل جائے اور مجھے سسوی سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، زمین اسی جگہ سے کھلی اور پنو بھی سسوی کے ساتھ اس زمین کے آگوش میں سو گیا۔